الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج مہنگائی کے متعلق گفتگو کریں گے کہ مہنگائی کو کیسے کنٹرول کیا جائے، مہنگائی سے کیسے نجات حاصل کی جائے۔ ہمارے ملک میں چاہے پوری دنیا میں جو مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے اس سے نجات کیسے حاصل کی جائے، اس کے کیا طریقے ہیں۔ تو پیارے دوستو، ہمارے معاشرے میں دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو بہت غریب ہیں جن کے پاس ایک وقت کی روٹی بھی میسر نہیں، ایک وقت کا کھانا بھی کھانے کے لیے وہ ترستے ہیں، اور دوسرے جو لوگ ہیں وہ امیر طبقے کے لوگ ہیں، وہ جو ہیں وہ زیادہ مہنگی چیزیں خریدنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، جب مہنگی چیز خریدی جاتی ہے تو مارکیٹ میں اس کی ویلیو اور ڈیمانڈ اور اس کی قیمت زیادہ بڑھ جاتی ہے، پھر اس سے جو ہے وہ مہنگائی عروج کی طرف چلی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں کشمش کی قیمت بڑھ گئی تو لوگوں نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی شکایت کی، تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ کشمش کے بدلے کھجور استعمال کرو، کشمش کی قیمت گر جائے گی۔ اب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کشمش مہنگی ہو گئی ہے تو آپ اس کے بدلے کھجور استعمال کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کشمش کی قیمت اور ویلیو اور ڈیمانڈ اگر زیادہ ہے تو آپ کھجور استعمال کریں گے تو کشمش کی قیمت، ویلیو، ڈیمانڈ گر جائے گی، پھر مہنگائی آہستہ آہستہ کنٹرول ہو سکتی ہے۔ تو اگر ہم بھی دیکھیں کہ جو چیزیں استعمال کرتے ہیں، اگر مہنگی چیز کے علاوہ ہمارا گزارا ہو سکتا ہے اور اس کے بدلے اس کی بجائے ہم دوسری چیز استعمال کر سکتے ہیں اور ہو بھی سکتی ہے، تو ہم کوشش کریں کہ مہنگی چیز کو نہ خریدیں گے تو پھر اس کی ڈیمانڈ گر جائے گی۔ اس سے کیا ہوگا کہ مہنگائی کنٹرول ہو سکتی ہے۔ پیارے دوستو، حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے کہا گوشت مہنگا ہو چکا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ لوگوں نے شکایت کی حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں کہ حضرت گوشت جو ہے وہ مہنگا ہو چکا ہے، اب کیا کرنا چاہیے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اسے سستا کر دو، یعنی اسے خریدنا چھوڑ دو۔ اب اس کو خریدنا ہم چھوڑیں گے تو کیا ہوگا کہ اس کی ڈیمانڈ، ویلیو گر جائے گی۔ اس سے بھی کیا ہو سکتا ہے کہ مہنگائی کنٹرول ہو سکتی ہے۔ اب اگر ہم گوشت کی بجائے سبزیاں استعمال کریں تو یقیناً ہمارا گزارا ہو سکتا ہے، ہمارا دن گزر سکتا ہے، اور ہم کھائیں گے تو یقیناً سبزیاں کھانے میں بہت، صحت کے لیے سبزیاں بہت مفید ہیں۔ پھر کیا ہوگا کہ گوشت کی ڈیمانڈ اور ویلیو گر جائے گی۔ اس سے کیا ہوگا، آہستہ آہستہ جو ہے وہ مہنگائی کنٹرول ہو سکتی ہے۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں 4 شخص آئے۔ انہوں نے مختلف حاجتیں حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کی۔ پہلا شخص آیا، اس نے خشک سالی کی شکایت کی، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے استغفار کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا کہ استغفار کرو۔ دوسرا شخص آیا، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے بھی استغفار کرنے کا حکم دیا۔ تیسرا شخص آیا، اس نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے بھی استغفار کرنے کا حکم دیا۔ چوتھا شخص آیا، اس نے اپنی زمین کی پیداوار کم ہونے کی شکایت کی، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے بھی استغفار کرنے کا حکم فرمایا۔ حضرت ربیع بن ثبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں حاضر تھے۔ انہوں نے عرض کی کہ آپ کے پاس چند لوگ آئے اور انہوں نے مختلف حاجتیں پیش کی، آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا، استغفار کرو، کیا وجہ ہے؟ اب آپ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں 4 شخص آئے، انہوں نے مختلف حاجتیں پیش کی۔ ایک نے کہا کہ یہ خشک سالی ہو چکی ہے، آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ ایک نے کہا تنگ دستی ہے، آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ اور تیسرے نے کہا کہ اولاد نہیں ہو رہی، کیا کریں؟ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ اور چوتھا آیا، اس نے اپنی زمین کی پیداوار کم ہونے کی شکایت کی، تو آپ نے اسے بھی استغفار کرنے کا حکم دیا۔ اب حاجتیں مختلف ہیں، ان کا حل جو ہے آپ نے ایک بتایا۔ پیارے دوستو، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت ربیع بن ثبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے قرآن پاک کی یہ آیات رکھی۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو،
انہو کان غفارا، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر موسلادھار بارش بھیجے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا، اور تمہارے لیے نہریں بنا دے گا۔ اب اس آیت کریمہ میں تمام مشکلات کا حل ایک استغفار کرنا ہے، یعنی رب سے معافی مانگنا ہے۔ ہمارے پاس اولاد نہیں ہے، اللہ پاک سے معافی مانگیں۔ بارشیں نہیں ہیں، اللہ پاک سے معافی مانگیں، یعنی استغفار کریں۔ ہمارے کھیتوں میں جو ہے وہ فصل نہیں ہوتی، ہمارے کاروبار میں برکت نہیں، ہمارے پاس طرح طرح کی تنگ دستیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، ان تمام پریشانیوں کا حل اس آیت کریمہ میں رب کائنات نے فرمایا کہ استغفار کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگو، تمام مشکلاتیں حل ہو جائیں گی۔ اب جو شخص حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آیا، اس نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی، کسی نے خشک سالی کی شکایت کی، تو کسی نے تنگ دستی کی شکایت کی، تو کسی نے زمین کی پیداوار کم ہونے کی شکایت کی، تو آپ نے ان کا ایک ہی حل بتایا کہ استغفار کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ استغفار تمام مسائل کا حل ہے۔ بارش نہیں ہو رہی، استغفار کریں، اولاد نہیں ہوتی، استغفار کریں، گھر میں برکت نہیں ہے، تنگ دستی ہے، استغفار کریں، مہنگائی بڑھ چکی ہے، استغفار کریں، پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، استغفار کریں۔ اب ان آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے، تمہیں مال بھی عطا فرمائے گا، تمہیں بارش بھی عطا فرمائے گا، اور تمہارے جو ہے وہ زمین میں، تمہاری کھیتوں میں برکت بھی نازل فرمائے گا، اور تمہیں اولاد بھی عطا فرمائے گا، تمہارے لیے نہریں بھی جاری کرے گا، اور تمہارے لیے خوشحالی ہو جائے گی۔ تو پیارے دوستو، اس سے معلوم ہوا کہ اگر ہم استغفار کرتے ہیں تو یقیناً استغفار میں تمام پریشانیوں کا حل ہے، اور استغفار کرنا ہر پریشانی کے لیے مجرب اور مفید ہے۔ اولاد کے حصول، بارش کی طلب، تنگ دستی سے نجات اور پیداوار کی کثرت کے لیے استغفار بہت مفید اور مجرب ہے۔ استغفار میں تمام مسائل کا حل ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ملازم نے آپ سے عرض کی، یعنی حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ملازم نے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، میں بہت مالدار ہوں۔ اس نے کہا، ملازم نے کہا، میں بہت مالدار آدمی ہوں، مگر میرے ہاں کوئی اولاد نہیں، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے جس سے اللہ مجھے اولاد عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، استغفار پڑھا کرو۔ اس نے استغفار کی اتنی کثرت کی کہ روزانہ 700 مرتبہ استغفار پڑھنے لگا۔ استغفار کی برکت سے اس شخص کے ہاں 10 بیٹے پیدا ہوئے۔ تو پیارے دوستو، انہوں نے جو حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنی اپنی حاجات پیش کرنے کے لیے آئے، انہوں نے مختلف حاجتیں پیش کی، لیکن سب کا حل حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بتایا۔ آپ نے فرمایا، استغفار کرو۔ اب کیا ہے کہ اس دور میں، اس وقت میں جو ہیں وہ انسان کی، مسلمانوں کی جو نافرمانیاں ہیں وہ عروج پر ہیں۔ ہر طرف اگر آپ دیکھیں تو بے حیائی ہے، ہر طرف جو دیکھیں تو نافرمانی ہی نافرمانی ہے، اپنے رب کو ناراض کر کے انسان مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس کا حل یہی بنتا ہے کہ ہم اپنے رب سے معافی مانگیں، استغفار کریں۔ جب استغفار کریں گے اللہ پاک راضی ہوگا، جب اللہ پاک راضی ہوگا تو بارش بھی عطا فرمائے گا، اللہ پاک اولاد بھی عطا فرمائے گا، تنگ دستی بھی دور فرمائے گا، مہنگائی بھی ختم ہوگی۔ اب خشک سالی ہوتی ہے، پانی نہیں ہوتا، بارش نہیں ہوتی، تو تمام بہت نقصانات ہوتے ہیں۔ اب بارشیں ہوتی ہیں، جیسے تری ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے، تو بارش کے دوران بھی زیادہ بارش جو ہے اس کے دوران بھی کئی نقصانات ہوتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، یہ تمام جو مسائل ہیں ان کا حل جو ہے وہ استغفار کرنا ہے۔
پیارے دوستوں، پیارے مسلمان بھائیوں، یہ ہوا مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا طریقہ کہ مہنگائی کو کیسے کنٹرول کیا جائے، کیسے ختم کیا جائے۔ اب مہنگائی کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ بہت سی وجوہات ہیں، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو قوم زکوٰۃ نہ دے گی اللہ تعالیٰ اسے قحط میں مبتلا فرمائے گا۔ یعنی اب زکوٰۃ نہ دینے سے جو ہے وہ مسلمان قحط میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں یا جہاں کہیں مسلمان رہتے ہیں زکوٰۃ روکے رکھتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، پھر زکوٰۃ نہ دینے سے کیا ہوتا ہے کہ قحط آتا ہے۔ اب جو ہمارے پاس مہنگائی ہے، ہمارے پاس کئی مشکلاتیں ہیں، کئی پریشانیاں ہیں، یہ جو نقصانات ہو رہے ہیں ان کی وجہ یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ بہت سے ایسے مسلمان ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ مال کو پاک بناتی ہے، محفوظ بناتی ہے، ہر قسم کے نقصان سے محفوظ بناتی ہے، تو اس لیے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اگر زکوٰۃ نہ دیں گے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کو اللہ پاک قحط میں مبتلا فرماتا ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خشکی اور تری میں جو مال تلف ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے سے تلف ہوتا ہے۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ خشکی اور تری میں، یعنی خشکی ہو گئی، بارشیں نہیں ہوتی، پانی نہیں ہے، اب جو بھی نقصان ہوا تو خشکی کی وجہ سے ہوا، اور دوسرا تری کی وجہ سے نقصان ہوا۔ اب زیادہ بارشیں ہوئی، جو سیلاب آیا، اس سیلاب میں آپ نے دیکھا کہ کتنا نقصان ہوا، جو ہے وہ غریب لوگ اور پورے ملک کے اندر جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں وہ آپ تمام دوستوں کے سامنے ہیں۔ اب اس میں بھی کیا ہوا کہ بہت سے نقصانات ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ خشکی اور تری میں جو مال تلف ہوتا ہے، یعنی جو نقصان ہوتا ہے، وہ زکوٰۃ نہ دینے سے ہوتا ہے۔ اب یہ سیلاب، زیادہ بارشیں، زیادہ نقصانات وہ کیوں ہیں؟ کہ ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے مہنگائی بڑھتی ہے، بارشیں زیادہ ہوتی ہیں یا بارشیں نہیں ہوتی یا سیلاب آتے ہیں، کئی جو ہیں وہ مصیبتیں اور پریشانیاں نازل ہوتی ہیں۔ تو پیارے مسلمان بھائیوں، پیارے دوستو، ہم زکوٰۃ ادا کریں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، اپنی گناہوں کی بخشش مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ یقیناً وہ معاف فرمانے والا ہے۔ جب وہ معاف فرمائے گا، اللہ رب العزت راضی ہوگا تو یقیناً پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، یہ مہنگائی ختم ہو جائے گی، یہ جو قحط سالی ہے یا خشک سالی ہے، یقیناً ان تمام عذابات سے ہم نجات حاصل کر جائیں گے۔ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہوگی۔ مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے کامیابی کا جو راستہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ یقیناً یہ جو مہنگائی کا کنٹرول کرنے کا طریقہ تھا وہ آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر آپ کا مہنگی چیز کے بجائے سستی چیز سے گزارا ہو سکتا ہے تو آپ مہنگی چیز کے بجائے سستی چیز استعمال کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ مہنگائی کنٹرول ہو جائے گی۔ اور پیارے دوستو، استغفار جو ہے وہ بڑا حل ہے۔ مہنگائی سے چھٹکارا چاہتے ہیں، بارش کے طلبگار ہیں، اگر برکت کے طلبگار ہیں، تنگ دستی سے چھٹکارا اور نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو استغفار کو لازم پکڑیں۔ آپ نے سنا کہ استغفار کے کتنے فوائد ہیں، تو پیارے دوستو استغفار کو لازم پکڑ لیں۔ اللہ پاک ہم سب کو مہنگائی کی طوفانوں سے بچائے، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی نعمتیں اور برکتیں نصیب فرمائے۔ یہ تھا مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا طریقہ کہ مہنگائی کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہمارا گزارا سستی چیز پر ہو سکتا ہے تو ہم مہنگی چیز خریدنا چھوڑ دیں، اس سے مہنگائی کنٹرول ہو سکتی ہے۔ نافرمانیوں سے بچیں، نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بار بار دعا کریں اور اپنی گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں۔ یقیناً اللہ بہت معاف فرمانے والا ہے۔ جب اللہ پاک معاف فرمائے گا اور اللہ پاک راضی ہوگا تو ہر طرح کے جو عذابات ہیں، جو مشکلاتیں ہیں، جو مصیبتیں ہیں وہ ختم کر دے گا اور ہمیں دنیا اور آخرت میں سکون اور سرور عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔